وہ تو للہ یعنی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، باللہ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے تصور کے ساتھ اور ظاہر قلب کے ساتھ۔ تو نفس کی مخالفت بہت بڑی اصل ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مذہب کا اصل حصول ہے، یعنی بہت سی باتیں اس سے حل ہوتی ہیں۔ انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب اس کا نفس محکوم ہو جائے۔ جب تک اس کا نفس محکوم نہیں ہے تو وہ جانور ہے، کیونکہ جانور ایک نفسی ہے جس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ قلب ہے نہ روح ہے، وہ تو صرف نفس ہے۔ اگر انسان صرف اپنے نفس کا محکوم ہے، در حقیقت وہ حیوانات کے مرتبے سے نہیں نکلا اور ابھی تک اس نے انسانیت میں قدم نہیں رکھا۔ انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو محکوم کیا، جس نے اس کو تربیت دی ہے اور جس کا نفس اس کا کہنا مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی کبھی مقابلہ بھی نہ ہو، کبھی کبھی مقابلہ ہوگا، کبھی کبھی انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کی غلطی چھوٹی ہونی چاہیے، بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی نفس کچھ بغاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، لیکن انسانیت یہی ہے کہ فی الجملہ وہ نفس کا محکوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفس اس کا محکوم ہوتا ہے۔ انسانیت کی یہی تعبیر ہے۔ جتنی عبادات اور اخلاق ہیں وہ اسی اصل پر ہیں۔ ایک نفسانی چیز سونا ہے، آرام نفس کا تقاضا اور ضرورت ہے۔ نفس کے جتنے تقاضے ہیں وہ سب ضروری ہیں، کوئی غیر ضروری نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ صفتیں رکھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ نیند کی ضرورت ہے، لیکن حکمہ نے بتایا ہے کہ نیند ذہن کو کند اور غبی کر دیتی ہے اور اسے سست بنا دیتی ہے۔ اعتدال کے ساتھ نیند اچھی بلکہ ضروری چیز ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی بھی مخالفت کرنی چاہیے۔ جیسے کھانے کی بھی ضرورت ہے لیکن کبھی کبھی روزہ رکھنا چاہیے، ویسے ہی کبھی کبھی جاگنا بھی چاہیے، نیند ترک کر دینا چاہیے۔ نیند ترک عبادت نفس کی مخالفت ہے۔ کم سے کم جو بڑی اور اہم راتیں ہیں، ہمارے حضرت ذوقی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاگنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ اگر انسان پوری رات جاگ نہیں سکتا تو کم سے کم پچھلی رات جاگنا چاہیے، تہجد کے لیے اٹھے یا اس سے بھی پہلے اٹھے، یعنی شروع میں آرام کرے اور پھر بعد میں جاگے۔ یہ سمجھو کہ دوسرے درجے کی چیز ہے۔ نفس کی مخالفت ہی انسانیت کی اصل ہے۔ نفس کی مخالفت ہمیں اس وجہ سے کرنا ہے کہ نفس کا ایک کام ہے اور وہ کام اسی دنیاوی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں یہاں رہنا ہے، اس وجہ سے وہ کام ضروری ہے، لیکن اصل جو ہمارا کام ہے وہ انسانیت کا کام ہے، روحانی کام ہے اور قلبی کام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل و فہم اور سمجھ جو ہے وہ اصل انسان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی نعمت دی ہے کہ وہ پوری کائنات کو سمجھ سکتا ہے۔ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے جس کو اتنی بڑی سمجھ دی گئی ہو۔ جب تک وہ اللہ کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے انسان بس نہیں کرتا۔ اس لحاظ سے اسے فرشتوں سے بھی افضل بتایا گیا ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ فرشتوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے افضلیت پائی جاتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عرفان عطا کیا ہے، وہ اللہ کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، کچھ جان سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پوری طرح نہیں جان سکتا، سوائے اللہ کے اللہ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ہمارے صوفیہ کرام یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا وہ عرفان جو انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، وہ اپنی سمجھ سے نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اس کی قوت نہیں ہے بلکہ محض ایک عطیہ ہے۔ تو انسانیت اسی میں ہے، وہ اللہ کی ہستی کو اپنے مقدور کے مطابق سمجھے اور پھر اللہ کی کائنات کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خاص مقاصد بیان کیے ہیں کہ اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، انہیں سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فہم دیا ہے۔ پھر آپس کے جو تعلقات ہیں جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں، ایک اخلاق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے، اس میں وہ سب صفتیں آ جاتی ہیں، جیسے عبدیت یعنی عبد بننا، توکل یعنی اس کے اوپر بھروسہ کرنا، صبر و شکر یعنی مصیبت میں صبر اور نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا، رضا اور تسلیم یعنی چاہے مصیبت ہو یا راحت ہر حالت میں اللہ کے ساتھ راضی رہنا۔ صوفیہ کرام اسے سب سے اعلیٰ مقام بتاتے ہیں۔ یہ سمجھو ہمارا سلوک یا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دوسرا شعبہ بندوں کے ساتھ، ہمارا
معاملہ ہے اس کی بھی سب معلومات ہیں اور بھی سب نفس کی مخالفت پر مبنی ہیں۔ مثلا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، یہ اخلاق کی اصل ہے۔ نفس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ سب کے اوپر ہو جاؤں، حکومت کروں۔ اس کی طبیعت میں تحکن ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے میرے زیر ہوں۔ نفس میں خود غرضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ مجھے ہی ملے، دوسروں کو نہ ملے، سب کچھ ہی حاصل ہو، دوسروں کو حاصل نہ ہو۔ کسی اور کے پاس اچھی چیز دیکھتا ہے تو چاہتا ہے اس سے چھین کر میرے پاس آ جائے۔ یہ سب صفتیں نفس کی فطرت میں ہیں۔ جیسے جانوروں کی، اگر ایک جانور کسی دوسرے جانور سے کوئی چیز چھین لے، جیسے شکار وغیرہ چھینتے ہیں، تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بڑا بد اخلاق جانور ہے، یہ تو اس کی فطرت ہے، وہ کرتے ہی ہیں۔ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو زیر کرتے ہیں، اپنے علاقے سے سب کو بھگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محض خود غرضی کرتے ہیں، یہ جانوروں کی صفت ہے۔